فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کل قیامت کے دن آ کے مجھے نہیں کہنا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا سیاہ کیا ہے اور سفید کیا ہے. تو سب سے ضروری بات وہ یہ کہ جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے. ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے. جو اس نیت سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے اللہ رب العزت دنیا اس کی خود بناتے ہیں. انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا. انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا. وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو باقی دنیا کیا بنائے گا؟ ٹھیک ہے. میں چاہوں کہ میری جوانی کبھی بڑھاپے کی طرف نہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. میرا اپنے اوپر تو زور چلتا نہیں ہے. نہ میں اپنی مرضی سے آیا، نہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں، اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤں گا. یہ کیسی دنیا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز میرے قابو میں نہیں ہے. آپ یہاں رہتے ہیں، میں کراچی میں رہتا ہوں، کوئی لاہور میں رہتا ہے، کوئی پنڈی میں رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. جو اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے سب غلط کر رہا ہے. 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ان اللہ عندہ علم الساعہ. اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. بارش نے کب کہاں اور کتنا برسنا ہے کوئی نہیں جانتا. رزق کس کے پاس کتنا پہنچے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا، صرف میں جانتا ہوں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. ماں کے رحم میں یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں معلوم کر سکتے کتنا جیے گا، کتنا کہاں رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، نیک ہوگا، بد ہوگا، فرما بردار ہوگا، نافرمان ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ فرما رہے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی نفس یہ نہیں جانتا، انسانوں کو چھوڑو، کیڑے مکوڑے بھی یہ نہیں جانتے کہ کل ان کو ان کا رزق کہاں سے ملے گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا، کوئی آئیڈیا نہیں. اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں 5ویں چیز وما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی. وما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی نفس کو نہیں پتا اس کو اس کی موت کل کہاں آئے گی. یہ 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا. اب ان 5 چیزوں کا براہ راست ہماری زندگی سے تعلق ہے. تو پھر یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی دنیا ہے جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. تو اللہ رب العزت نے دنیا کا بننا بگڑنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا. یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا. اور اختیار کتنا دیا؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی انسان کو اختیار ہے. بھائی اختیار کتنا دیا؟ اختیار اتنا دیا. کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ حضرت یہ میرے پاس دنیا میں کتنا اختیار ہے؟ کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ اپنی. تو اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی. کہا جی دوسری اٹھاؤ. کہا جی وہ نہیں اٹھا سکتا. کہا بس اتنا اختیار ہے تیرے پاس. انسان کے پاس اتنا اختیار ہے. اور جو اختیار ہے وہ کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. انسان کے پاس کیا اختیار ہے؟ اللہ نے انسان وہ واحد مخلوق ہے پوری کائنات میں جو اپنی جان کے استعمال کو بھی جانتی ہے اور چیزوں کے استعمال کو بھی جانتی ہے. انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی جان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے. گھوڑے کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے آپ کو کس کام میں لگانا ہے اور میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے. بکری کو نہیں پتا کہ میں کس کام کے لیے دنیا میں آئی ہوں. اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بلی کا میں نے کیا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے یہ شعور دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اف میرے دوستو یہ وہ آیت ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اچھا چل کسی کی قسم نہیں مانتا تو میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کل قیامت کے دن آ کے مجھے نہیں کہنا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا سیاہ کیا ہے اور سفید کیا ہے. مجھے نہیں کہنا کل یہ قیامت کے دن، کیونکہ فَأَلْهَمَهَا الہام کیا ہے میں نے تجھے، الہام کیا ہے. اچھائی اور برائی کا فرق میں نے تیرے اندر ڈالا ہے اور یہ ڈال کے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے. جیسے کوئی بھی معاشرہ ہو اس میں سچ اچھا سمجھا جاتا ہے، جھوٹ برا سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو چاہے غیر مسلموں کا ہو. بے ایمانی ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے، ایمانداری ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے. راست بازی، سچائی، بینگ اپ رائٹ یہ ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے.
اور ظلم ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، جسٹس ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، قتل ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے یہ چیزیں دے کے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، میں نے تمہیں تمہاری جان کا استعمال بتا دیا، چیزوں کا استعمال بھی سکھا دیا. تو یا اللہ میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے، میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے. ہاں تو اللہ پاک فرما رہے قد افلح من زکاہا، تو نے اپنی جان کا تزکیہ کرنا ہے تو تو کامیاب ہو جائے گا. وقد خاب من دساہا، اور اگر اپنے نفس کو تو نے کھلا چھوڑ دیا تو برباد ہو جائے گا. اب نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہے، یہ نفس کا تزکیہ ہے. سامنے نہ میرا مورد ہے، اب نہیں دیکھ سکتے اس کو. ہاں وہ سامنے سے آئی، نظریں جھکا لی، اب نظریں جھکا لی اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ ایمان کی وہ حلاوت دیتے ہیں جو آپ نماز میں محسوس کریں گے. پھر آپ نہیں کہیں گے کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں میرا تو دھیان ادھر نکل جاتا ہے، پھر آپ نہیں کہیں گے. کان کو ہر وہ چیز سننے سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا، ہر اس چیز کو سننا جس کا حکم دیا. ہاتھ کو ہر اس جگہ استعمال کرنا جس کا حکم، ہر اس چیز سے روکنا جس سے منع کیا. تو نفس کا تزکیہ اللہ فرما رہے ہیں جب تم دیکھ دیکھ کر میری رعایت رکھ کے زندگی گزارو گے تو تم اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور تمہیں کامیاب کون کرے گا؟ ہم کریں گے. تم خود کامیاب نہیں ہو سکتے. سے منع کیا تو نفس کا تزکیہ اللہ فرما رہے ہیں جب تم دیکھ دیکھ کر میری رعایت رکھ کے زندگی گزارو گے تو تم اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور تمہیں کامیاب کون کرے گا؟ ہم کریں گے. تم خود کامیاب نہیں ہو سکتے. المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اتنا کہہ کر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے اور وہ کون ہے جو تیرے مضطرب دل کی آواز سن رہا ہے؟ وہ ہم ہیں جو سنتے ہیں. اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کی فطرت کو بھی سمجھتے ہیں. اللہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں انسان کی فطرت. تو جو اس سب سے بڑا احسان میں اپنے اوپر کیا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی مان لوں. دین اس لیے دیا گیا کہ مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکیں. ہاں ورنہ قیامت کے دن تو اللہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے، ایک نیکی بھی نہیں ہوگی اس کے پاس، اس کو بھی چھوڑ دیں گے. یہ میں ایسے نہیں بول رہا. وہ نہیں سنا آپ نے 99 نیکیاں لے کر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ بھی ایک اور لے کر آؤ. وہ سارے محشر میں گھومتا پھرے گا. کوئی مل جائے، کوئی اماں دے دے، ابا دے دے، بھائی دے دے، کوئی دے دے، چاچا دے دے. وہ ایک آدمی ایک نیکی لے کر گھوم رہا ہوگا. اس سے کہے گا کہ یار کیا مسئلہ ہے، یار ایک نیکی چاہیے، لگتا نہیں کہیں سے ملے گا. یار میرے پاس ایک ہی یہ رکھ لے، چل تیرا تو کام بن جائے گا. تو وہ خوشی خوشی اللہ کے پاس جائے گا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج ہم سے بڑا سخی کہاں مل گیا تجھے. وہ کہے گا یا اللہ اس طرح ایک تھا ایک آدمی، اچھا لے کر آؤ اس کو ذرا. تو نے کیوں دے دی اپنی نیکی؟ یا اللہ یہ کی تھی، میں نے کہا میرا نہیں کام بن رہا تو اس کا بن گیا. تو اس کے پاس تو ایک بھی نہیں ہوگی. تو قیامت کے دن تو یہ بھی بچ جائے گا. ایک عجیب روایت سنی، ایک آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، فرشتے اس کو لے جانے لگیں گے، پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ. تو اللہ پاک پوچھیں گے کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ ارے اللہ دنیا میں بس سنا تھا تو غفور الرحیم ہے اور تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے، تو میں تو اسی آس پر تھا کہ میں بخشا ہی جاؤں گا. تو بس تجھے دیکھ رہا تھا میں کہ شاید تو مجھے معاف کر دے. ایک آدمی کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی، ایک نیکی نہیں ہوگی. فرشتے کہیں گے کچھ تو بتا، کچھ ہی بتا دے. وہ کہے گا جی بیوپار کرتا تھا، جب پیمنٹ لینی ہوتی تھی تو آسانی رکھتا تھا، جب دینی ہوتی تھی تو فوراً دے دیتا تھا، وہ ایک ہی کام کرتا تھا. تو اللہ پاک فرمائیں گے اتنا یہ تو بہت بڑا احسان ہے جو تو میرے بندوں پر کرتا تھا. اس پر جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اس کی. دین تو دنیا کی زندگی سکون سے گزارنے کے لیے ہے. ہاں کہ میں بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کروں کہ وہ مجھ پر جان چھڑکے، میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، معاشرے میں لوگ میری عزت کریں، میرے اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے لمبی عمر ملے صحت کے ساتھ، مجھے آسانی کا رزق ملے، مجھے مارا ماری نہ کرنی پڑے. ہاں دین اس لیے دیا گیا ہے، اس لیے اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو رکھا ہے کہ انسان کی ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہوئی ہے. یہ میری آنکھوں کا دیکھنا میرے عزیز دوستو، کسی نابینا کو جا کر بولو نا
کہ آنکھ دیکھتی ہے. وہ کہے گا نہیں یہ مت بولو, آنکھ تو میرے پاس بھی ہے. یہ آنکھ نہیں دیکھتی, اس میں اللہ کا امر ہے جو تیرے لیے تو ہے کہ تو دیکھ سکے, میرے لیے ہے میں نہیں دیکھ سکتا. جو بول نہیں سکتا اس کو جا کر بولو, زبان بولتی ہے. وہ کہے گا نہیں یہ میرے پاس نہیں ہے. زبان نہیں بولتی, اس میں اللہ کا امر ہے, تیرے لیے بولنے کی اجازت ہے, میرے لیے نہیں ہے. جو سن نہیں سکتا اس کے پاس جاؤ. کان سنتے ہیں, وہ کہے گا مت یہ کفریہ جملہ بول, یہ میرے پاس بھی ہے, میرے لیے حکم نہیں ہے, تیرے لیے حکم ہے. پاگل کو بولو دماغ سوچتا ہے, وہ تمہیں اپنے سے بڑا پاگل سمجھے گا, کہے گا نہیں دماغ نہیں سوچتا, یہ تو میرے پاس بھی ہے. اسی طرح میرے دوستو ہر امر جو ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ, آپ کی جیب میں رکھے ہوئے پاؤنڈ یہ آپ کی جیب میں ہیں لیکن جڑے ہوئے اللہ سے ہیں. یہ اللہ کی مرضی سے یہ آپ کو نفع دیں گے یا نقصان دیں گے. یہ آپ کی جیب میں دوائی جو ہے یہ اللہ کی مرضی سے آپ کو نفع دے گی, اللہ کی مرضی سے آپ کو نقصان دے گی. اسی طرح یہ روح یہ جو اندر اب گئی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کا امر ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ زندہ ہیں, اور قبروں میں جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں میرے دوستوں. ہاں وہ جتنا بڑا خالق ہے اتنا ہی بڑا مالک بھی ہے, اس کی قدرت بڑی سخت ہے. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ان سے پوچھو کفار سے اس زمین اور آسمان کو کس نے بنایا, یہ کہیں گے اللہ نے بنایا, لا یقولن اللہ, یہ کہیں گے اللہ نے بنایا, لیکن یہ نہیں مانتے کہ ان کی زندگیوں کو بھی میں چلا رہا ہوں. یہاں جا کر ہم کمزور پڑ جاتے ہیں میرے دوست. ایک واقعہ میں نے پچھلی بار سنایا تھا, یہ میری اپنی زندگی سے کے ساتھ ہوا واقعہ. میں اس کچھ دوستوں نے کہا تھا ہمیں دوبارہ سنا بتا دیجیے گا. مجھے یاد ہے ہم 4 ماہ لگا رہے تھے, 4 ماہ میرے لگ رہے تھے, اور یہ پہاڑوں پہ بٹگرام کی پہاڑوں پر سفر تھا میرا. تو میں ایسے سڑک کے اوپر گشت کر رہا تھا ایک ساتھی کے ساتھ. وہاں کا ساتھی ہے ہمارا, وہ کراچی کا میرا ساتھی تھا. ہم دونوں ایسے گشت کر رہے. تو میں نے اوپر دیکھا سامنے ایک آدمی امرود بیچ رہا ہے. ایسے کر کے اس کی وہ جوٹ کی اس کی ایسی وہ ٹوکری ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں, وہ امرود بیچ رہا تھا. جاتے جاتے اس نے مجھے دیکھا, میں نے اس کو دیکھا, تو میں نے ساتھی سے کہا یار چلتے چلتے ایک آدھ امرود ہی کھا لیتے ہیں. تو اس کے پاس گئے تو اس نے کہا جی آپ لوگوں کو, میں نے پہلے تو کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ جی ہم جماعت. ارے جماعت میں ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کرتے ہیں آپ لوگ جماعت میں؟ ہم نے کہا جی بس اس طرح ہم نکلتے ہیں, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اچھا تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ پھر میں نے اس کو کہا یار اس بزرگ کو اس عمر میں اس کو میں دعوت دیتا ہوں, اس کو تو اس وقت لگتا ہے وقت بھی نہیں لگا ہوا. تو میں نے دڑا دڑ اس کو دعوت دینی شروع کر دی. ساتھی نے بھی دعوت دینی شروع کر دی. اس نے کہا آپ نے کتنی پیاری باتیں کی, کچھ اور بتائیں مجھے. ہم اس کو کچھ اور بتاتے رہے. پھر اس نے امرود کاٹ کاٹ کے مجھے کھلایا کہ دیکھو یار میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا, آپ کو یہ امرود کھلاتا ہوں, میرے پاس لال امرود ہے, یہ کھاؤ آپ, اور ایک بات میری یاد رکھنا. تو مجھ سے پوچھنے لگا آپ کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا جی میں تو صرف گانے وانے گاتا تھا کسی زمانے میں. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی اب تو کچھ نہیں کر رہا, بس آپ کو روزگار ڈھونڈوں گا. تو مجھے کہنے لگا دیکھو یہ امرود بیچتا ہوں میں, تو یہ امرود جو ہے نا اس کی تعریف کرتا ہوں میں سارا دن, اس پر اللہ مجھے رزق دے رہا ہے. سوچو اگر میں اس کی تعریف کروں گا تو مجھے رزق نہیں دے گا, تو اس کی تعریف کرنا ہے. اس کے جملے مجھے آج تک یاد ہیں اس بابا کے. اس دن شب جمعہ تھا, جب ہم بعد میں جا کے مرکز پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ بٹگرام کے امیر تھے, خدا کے بندے, اور مجھ سے کہہ رہے مجھے دعوت دو. تو ان کا ہی بیان تھا ادھر. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اسلام ہی ہے, یہ دین اسلام ہی ہے, یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے نسبت ہی ہے کہ امرود والا جو ہے وہ آج ممبر پر بیٹھا ہوا ہے اور بڑے بڑے علماء اس کو بیٹھ کر نیچے سن رہے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہی تو ہے. تو عزیز دوستو اپنی حیثیت کو پہچانو, ہاں اپنی قیمت تو پہچانو. ہم نے اپنی قیمت اتنی گھٹیا لگائی, ہم نے اپنے آپ کو اتنا, ہم نے یعنی یقین کرو اللہ کے وعدے سچے ہیں, اللہ کے وعدے سچے ہیں, ہمارے یقین کمزور ہے. یقین کرو, تجارت سے, مال سے اور حکومت سے
کہ ملنے پر کوئی وعدہ نہیں ہے، نماز پر وعدہ ہے، سچ بولنے پر وعدہ ہے، حلال رزق کمانے پر وعدہ ہے، آنکھوں کی حفاظت پر وعدہ ہے، کان کی حفاظت پر وعدہ ہے، زبان کی حفاظت پر وعدہ ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے، صدقہ دینے پر وعدہ ہے، پکی بات ہے، اللہ کے نبی نے قسم تھوڑی چیزوں پر کھائی ہے، صدقہ دینے پر تو قسم اٹھا لی کہ جو صدقہ دے گا اس کا مال بڑھے گا، پکی بات ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مال ہے، یہاں میں دیکھ رہا ہوں وعدہ ہے، یہ دو راستے ہیں دنیا کے، ایک انبیاء کا راستہ ہے اور ایک مخلوق کا راستہ ہے۔ مخلوق کے راستے میں شروع کے اندر آسانی ہے، بعد میں پریشانی ہے، ہاں؟ نبی کے راستے میں شروع میں تھوڑی سی حجت ہے، پھر راحت ہی راحت ہے۔ دیکھو نا، میرے پاس یہ پوری بوری ہے، ولی یوسف صاحب کی بات میرے ذہن میں آ رہی، دیکھو پوری بوری ہے، فرماتے پوری بوری ہے اناج کی، بھوک لگ رہی ہے، کئی دو راستے ہیں، ایک تو ابھی کھا لوں اس کو، تو 3-4 دن کے بعد پریشانی شروع ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، اور کا دوسرا راستہ کیا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی ابھی اٹھا لوں، اس کو کھیت میں جا کے لگا دوں، اور اس کو لگا دوں، 6 مہینے تکلیف اٹھا لوں، 6 مہینے تکلیف اٹھا لوں۔ مولانا ابراہیم دیولا صاحب کی مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ جب آدمی بیماری میں دوائی کھاتا ہے تو پیشاب لال رنگ کا آنے لگتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے، حضرت خون آ رہا ہے، وہ کہتا ہے خون نہیں ہے، لگ رہا ہے خون ہے، یہ خون ہے نہیں، تھوڑی سی پریشانی اٹھا لے اس دوائی کو کھانے کی، ٹھیک ہے، آگے صحت ہی صحت ہے۔ تو کہا یہ بوری تو لگا دی اس نے کھیت کے اندر، 6 مہینے تکلیف اٹھائی، پھر زندگی بھر کے مزے کرے گا۔ تو دنیا میں بس اپنے آپ کو یہ کہو، بس اپنے نفس کو کہو، بس تھوڑا سا ویٹ کر لے، تھوڑا ویٹ کر لے، تھوڑا اور انتظار کر لے، بس پھر مزے ہی مزے ہی، ہاں۔ اور اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ میری موت کا دن میری زندگی کا بہترین دن ہو، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ میرے عزیز دوستو، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے، تمہاری اللہ زندگی بنائیں گے۔ یہاں بنانے سے زندگی نہیں بنتی، یہاں اوپر سے فیصلہ ہوگا تو بنے گی زندگی۔ یہ آخرت کے لیے ہے، جیسے مولانا نے نماز میں جو آیت پڑھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ خوشخبری فرشتے دیں گے لے جاتے وقت کہ سر آج کے بعد وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے، اب تک تو وہ ہوا جو اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، آپ مانتے گئے مانتے گئے مانتے گئے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ بوڑھے ہو گئے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ کاروبار میں نقصان ہو، وہ بھی ہو گیا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام ہو، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، کوئی نہیں، دنیا کے اندر تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اب آخرت میں اب یہ ہوگا جو آپ چاہیں گے میرے دوستو، ہاں، جو چاہو گے ہوگا میرے دوستو، جیسے محل چاہو گے ویسے محل ملیں گے، جیسی خوبصورت بیویاں چاہو گے ویسی خوبصورت بیویاں ملے گی، جیسی جوانی چاہو گے جوانی ملے گی، جنت کو انٹر کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو کسی کی نظر ایک دم ان کے چہرے پر پڑتی تھی تو 2 ہفتے بہکی بہکی باتیں کرتا تھا، ان کے چہرے پر کسی کی نظر پڑ جائے ایک دم بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا۔ یہ تو جنت کی انٹری پر ہوگا، اور ہر جمعے بازار حسن لگے گا، جدھر آپ جائیں گے اور آپ کو جو چہرہ چاہیں گے وہ چہرہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ پتہ نہیں کتنی بیویاں دے گا، ایک دن میں ساری نپٹا دو گے۔ یہاں تو ہمارا ایک دوست مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جس دن بیوی لپسٹک لگاتی ہے اس دن میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ معاف کریے، میں ذرا تھوڑا زیادہ سچ بول رہا، وہاں جتنی ہوں گی سب کوئی ایک ہوگی، کبھی دوسری ہوگی، کبھی تیسری ہوگی۔ ہم تو یہاں جنت ایک دوسرے کے سامنے ڈسکس ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں اس کو کیا ایک وبال سمجھتے جنت کو بیان کرنا۔ 2.25 ڈھائی گھنٹے جنت سنا کرتے تھے، بھائی آخرت سنو گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی نا، ورنہ تو دنیا کا شوق الہاکم التکاثر، اور مل جائے مجھ کو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب تک قبر میں نہیں جاؤ گے اس وقت تک تھوڑا ہی ہو
لیکن کچھ ایسا ہو جائے. اب یہ دیکھو نا, ہمارے بھی تو گھر آ سکتا تھا, کھانا رکھ دیتے لا کے اس کے سامنے, ٹھیک ہے نا. اپنی نیکی کو کیسے خوبصورت بنایا, ایسے بنایا اللہ کو پسند آتی بات. تو اپنی نیکیوں کو خوبصورت بناؤ, اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا میرے دوستوں, یقین کرو. آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گا اور آپ کو احساس دلائے گا کہ میں تیری اس دعا کو قبول کر رہا ہوں, چل اس وقت مانگ, میں مان جاؤں گا تیری بات کو. ایسے بن جاؤ اللہ کے لیے, سب کے لیے فیصلے کرا دو اللہ کے راستے میں نکل کر. اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے, بہت قبول کرے بھائی.